جی السلام علیکم۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے بیوٹی آف ٹچ، یعنی ٹچ کا مطلب ہے جو چھونے کی حص ہے آپ کی، چھونے کی جو سینس ہے، کیا اس سے بھی آپ کوئی خوبصورتی یا بدصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ While the centrality of vision in Western culture cannot be doubted, but sense of touch is important too. But there is a problem with the sense. دیکھیں عام طور پہ جب آپ پانچوں سینسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ویژن کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اس کے بعد ہیئرنگ کو رکھتے ہیں کہ دیکھنا اور سننے کی صلاحیتوں کو آپ اوپر رکھتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں مطلب اسمیل کرنا، ذائقہ کرنا اور ٹچ کرنا اس کو ذرا نیچے رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ویسٹرن کلچر میں یہ کافی زیادہ ہے۔ اور دوسرے کلچرز میں اتنا زیادہ برا نہیں ہے، لیکن جو ویسٹرن کلچر جو ہمارا جو سمجھے ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں اکثر ویسٹرن کلچر سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں جو سینس آف ٹچ ہے نا اس کو ذرا کافی زیادہ ہی نیچے رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے سینس آف ٹچ کے ساتھ، that there are relatively few exclusively touch based or tactile sensations and experiences that can be readily be gauged on an aesthetic meter. آپ کا جو سینس آف ٹچ ہے، آپ ٹچ کرتے ہیں، میں اس وقت کمپیوٹر کو ٹچ کر رہی ہوں، اس کے ٹریک پیڈ کو ٹچ کر رہی ہوں، وہ بہت اسموتھ ہے، بہت چکنا ہے۔ اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، اس سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ کھردرا ہے یا چکنا ہے یا گیلا ہے یا وائبریٹ کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم ایسی کہنا چاہیے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں ٹچ بیسڈ جو کہ صرف ٹچ کو اگر الگ اس میں کر دیں تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ کتنی خوبصورت ہے یہ نہیں ہے۔ اکثر یہ جو ٹچ کی انفارمیشن آپ کو آتی ہے نا اس کی نیچر جو ہے وہ آپ کو معلومات دینے والی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت کم چیزیں جس کو آپ صرف پلیجر کے لیے کرتے ہو، ہیں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف آپ سینس آف ٹچ کو پلیز کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیولی کم ہے۔ زیادہ تر جو ٹچ کی انفارمیشن ہمیں آتی ہے نا وہ ہمیں باہر کی دنیا کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ ہے آپ کو پتہ ہے بلی کو، فر کو، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں اس کی سافٹنس میں آپ کو مزہ آتا ہے، یعنی کچھ سینسیشنز ہیں کہ جو کہ صرف پلیجر کے لیے ہیں، یعنی سافٹنس ہے۔ ایون پانی کو جو ہاتھ لگاتے ہیں اس کا گیلا پن ہے، اس کا گیلا پن آپ کو بڑی خوشی دیتا ہے۔ اچھا یہی گیلا پن اگر آپ دودھ کی دیگچی میں ہاتھ ڈال لیں یا کسی شربت یا جوس گاڑے جوس میں ہاتھ ڈال لیں تو آپ کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو پانی میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کا بالکل کسی ضرورت سے تعلق نہیں لیکن خوشی سے تعلق ہے، لیکن یہ بڑی لمیٹڈ ہے۔ اب نرم وول کی چیزیں ہوتی ہیں، نرم جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نرمی بہرحال آپ کو خوش کرتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اسکن سرفیس از لائک اے وال ان وچ دیر آر کلوزیبل ونڈوز اینڈ ڈورس۔ اب آپ کی پورے جسم کے اوپر جلد ہے، جلد بھی کہہ سکتے ہیں، جلد ذرا باریک والی سب سے اوپر والی سرفیس کو کہتے ہیں، کھال کہتے ہیں جو ذرا موٹی ہماری ساری کی ساری چیزیں، لیکن دونوں کو انگریزی میں بہرحال اسکن ہی کہتے ہیں۔ تو اسکن ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے پوری باڈی کے اوپر اسٹریچ ہوئی ہوئی ہے ایک لفافے کی طرح، اور اس میں کچھ سوراخ ہیں، آپ کے ناک کان منہ کے سوراخ ہیں۔ But there are also porous tissues that can be potentially have an opening anywhere. The skin, our touch organ, is encircling a boundary with no starting point or ending point. بات یہ کہ صرف یہ جو منہ ناک کان والے سوراخ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری جو اسکن ہے نا اس میں جیسے پورز ہوتے ہیں، یا جیسے سمجھیں کہ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں آپ کی سنسیشن زیادہ ہے، جیسے اسکن سمجھیں کہ اسکن کے کسی جگہ پہ کچھ چیز زیادہ فیل ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں آتی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکن جو ہے جو آپ کی کھال ہے پوری باڈی کو جس نے آپ کو کور کیا ہوا ہے اس کے مختلف لیولز ہیں، جو جس کی وجہ سے وہ باہر سے انفارمیشن جو ہے نا وہ اٹھا کے اسکن جو ہے نا وہ آپ کے اندر لاتی ہے۔ یہ سمجھے کہ آپ کا دماغ آپ کی اسکن کے باڈی کے اندر بند ہے، دماغ کو تو نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، دماغ کے پاس جو وہ انفارمیشن آ رہی ہے نا جو آپ کی باڈی کو ٹچ کر رہی ہے، یعنی آپ کی باڈی کو ٹچ کون سی چیز کر رہی ہوتی ہے؟ پانی، آگ، درد، ٹیمپریچر، چیزیں جو ٹچ کر رہی ہیں وہ آپ کی سمجھے کہ سب سے امیڈیٹ سراؤنڈنگ ہے، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں سب سے جو قریب چیزیں ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ کو فزیکلی ٹچ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو اسکن ہے نا اس کا کام میجرلی یہ ہے کہ بالکل آپ کی قریب ترین جو سراؤنڈنگز ہیں اس کی تمام تر انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کو دے۔ دماغ کا واحد تعلق جو ہے نا باہر کی دنیا سے آپ کی اسکن سے ہی ہے جو انٹیمیٹ ہے، باقی آرگنس بھی ہیں لیکن اسکن سب سے بڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں اسکن کو کہتے ہیں سب سے بڑا سینس آرگن،
سب سے بڑا سینس آرگن. کان چھوٹے سے ہیں، آنکھیں چھوٹی سی ہیں، منہ چھوٹا سا ہے، ناک چھوٹا سا ہے، لیکن یہ جو سینس آرگن ہے یہ ایسا ہے جو کہ جس کا کوئی سٹارٹ یا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس نے پورے لفافے کی طرح آپ کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ سب سے زیادہ انفارمیشن آپ کی باڈی کو، آپ کے دماغ کو لے کے جا رہا ہے. اٹ برنگز آن انفارمیشن فرام آؤٹ سائڈ دا ورلڈ ٹو دا برین. ظاہر ہے باہر کی دنیا کی انفارمیشن لا کے دماغ کو دیتا ہے کہ کوئی چیز کھردری ہے، کوئی گیلی ہے، کوئی گیلی سوکھی ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی فلو کر رہی ہے، بہہ رہی ہے، پانی ہے، جھاگ ہے. اب سوچیں کہ جھاگ کی انفارمیشن، یا خالی یہی جو بہہ رہا ہے پانی، یہ جو جھاگ والا پانی ہوتا ہے یہ الگ الگ فیل ہوتا ہے. اب آپ نے آنکھیں بند بھی کی ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جھاگ کو ٹچ کریں. آپ نے آنکھیں بند کی ہوں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صابن کی جھاگ کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا صرف کی جھاگ کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا دودھ کی جھاگ کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ آپ کے اسکن کے اندر یہ ساری سینسیشنز فیل کرنے کے بڑے سسٹم ہیں جو آپ کو یہ ساری الگ الگ چیزیں بتاتی ہیں، اور پھر آپ اپنے تجربے کی بیس پہ خود ہی ایک دم سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو صرف کی جھاگ لگ رہی ہے، نہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے شیمپو کی جھاگ ہے، کیونکہ اس میں چکناہٹ بھی ہوگی، تھوڑی سی اسموتھنیس بھی ہوگی. Touch also gives us information about the happenings in the inside of our body like pains, pressures, movements, vibration. ظاہر ہے پیٹ کے اندر بھی جو آپ کی چیزیں ہو رہی ہیں جسم کے اندر، وہ بھی انفارمیشن جو ہے وہ سکن یا سکن نہیں بھی تو سینس آف ٹچ آپ کو لا کے دے رہی ہے. اگر آپ کو اندر کوئی موچ آ گئی ہے، کوئی پیٹ میں درد ہو رہی ہے، یا اندر کوئی پریشر فیل ہو رہا ہے، یا گیس محسوس ہو رہی ہے، یا کوئی لگتا ہے کہ باڈی میں کچھ چل رہا ہے یا موومنٹ ہو رہی ہے جیسے گیس چلتی ہے، یا اگر آپ پریگننٹ ہو تو آپ کے بچے جس طرح آپ کی پیٹ کے اندر موو کرتے ہیں، یہ جو اندر کی انفارمیشن بھی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے سینس آف ٹچ لے کے جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جو پیٹ میں گیس اگر موو کر رہی ہے تو آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی، نہ ہی وہ اسمیل بتا رہی ہے، نہ ذائقہ بتا رہا ہے، نہ ہاتھ بتا رہا ہے. یہ ہاتھ بتا سکتا ہے لیکن وہ بھی ٹچ کے ذریعے بتا سکتا ہے، دیکھ کے نہیں. اب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی باڈی میں کہاں کہاں کیسا کیسا درد ہو رہا ہے، سارے دردوں کی نیچر فرق ہے، ساری دردوں کا سائز، اس کی انٹینسٹی فرق ہے، یہ ساری سینس آف ٹچ سے ہی آپ کو پتہ چلتی ہے. اسکن گیوز اس پیور سینسری انفارمیشن لائک دیٹ آف ٹیمپریچر، ویٹنس، ہارڈنس، سافٹنس، پین. جیسے پہلے ذکر کیا کہ آگ اور طرح طرح کی آگ، اس طرح کے جلے کی آگ آپ کو تھوڑی سی فرق لگے گی، اور اس طرح کے جلے کی آگ آپ کو جو ہیٹ ہے وہ آپ کو تھوڑی سی فرق لگے گی. یعنی اس میں بھی آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. دردوں کی جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو پتہ چلتی ہیں، کیونکہ درد فرق فرق طریقے سے آپ کی باڈی محسوس کر کے وہ آپ کے دماغ کو پہنچاتی ہے. آپ کے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا درد ہوا ہے، اکثر پتہ چل جاتا ہے. سینسیشن، باریک سینسیشنز بھی آپ کو ٹچ سے ہی پتہ چلتی ہیں. کبھی آپ کسی چکنی چیز کو ہاتھ لگائیں، آپ نے نیل پالش لگائی ہو، آپ کے ہاتھ کھردرے ہیں، کریم لگانے کے بعد اسموتھ ہو گئے ہیں، آپ کی جو اسکرین ہے، اس کی جو اسمارٹ فون کی اسکرینز ہوتی ہیں وہ بہت چکنی ہوتی ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو پیور سینسری انفارمیشن ہے یہ صرف آپ کو ٹچ بتاتی ہے، اور اکثر آپ اسی کی سروس کرتے ہو. اسی لیے تو آپ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھڑی اتنی زبردست ہے، اس کی تو مشین زبردست ہے نا، آپ اس کی سرفیس کو چکنا کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کریں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چکنی پالش ہوئی ہوئی سرفیس جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مشین اچھی ہے تو اس کی اس سے ریلیٹڈ ساری سینسیشنز بھی جو آپ کی باڈی کو جائیں گی نا وہ بھی اچھی ہی جانی چاہیے. اسی لیے اکثر آپ اس کو چیزوں کو پالش کر کے، صاف کر کے، چکنا اور اسموتھ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ کی ٹچ کو، سینس آف ٹچ کو اچھی لگے. But also gives us information that has more emotional value like love, neglect, rejection, possession, force, manipulation, absence, connection, companionship, safety, life, death and time. یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے کہ دیکھیں آپ کی آنکھیں بند ہیں لیکن آپ کو کسی نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے لو سے ہاتھ رکھا ہے، یا ہاتھ آپ کے اوپر رکھ کے اس کو پرے پھینک دیا، یا آپ کو اس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو قابو کرنے کی ٹچ تھی. کئی لوگ آپ کو ایسے ٹچ کرتے ہیں کہ ایک دم لگتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کریں کہ چپ کر جاؤ یا ادھر آ جاؤ یا ہلنا نہ، یا وہ آپ کو فورس کرتے ہیں یا آپ کو کسی طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی ٹچ نہیں ہوتی تو آپ اس کی ایبسنس بھی فیل کرتے ہیں. جب ایسے آپ کو بچہ اگر کہیں سیر کرنے گیا ہوا ہے 2 دن کے لیے نانی کے گھر گیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ ایبسنس بھی فیل کرتے ہیں. پھر کنیکشن بھی فیل ہوتا ہے، کمپینین شپ بھی فیل ہوتی ہے، کئی دفعہ سیفٹی بھی فیل ہوتی ہے. اسی لیے تو بچے آپ کے ساتھ چپک چپک کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی ٹچ سے سیفٹی فیل ہوتی ہے. اور لائف، ڈیتھ اور ٹائم کا تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سینس آف ٹچ جو ہے وہ پیور سینسری انفارمیشن کے علاوہ ایموشنل انفارمیشن بھی آپ کو دیتی ہے.
Two more senses, hearing and sight, also give such information, but taste and smell do not. یہ جو ایموشنل یعنی جذباتی انفارمیشن ہے یہ سننے کی سینس اور دیکھنے کی سینس بھی آپ کو کافی زیادہ دیتی ہے، لیکن عام طور پہ اسمیل اور ذائقے کی سینس جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کی ایموشنل انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو نہیں دیتی. اب یہ بلی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، کیوں رکھ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا ایک ایموشنل ایکسپریشن ہے. یہ ساری ایموشنل ٹچز ہیں جو آپ کو اچھی طرح جن سے آپ واقف ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ ہے تو یہ ٹچ ہی، اگر آپ اس میں سے ایموشن نکال دیں اس بچے کے لیے تو آپ کو اس کی سافٹنیس، اس کی ویٹنیس، اس کی سپلنیس چیز کی پتہ چلتی ہے. لیکن ایسے ہوتا بہت کم ہے کہ آپ ایک بچے کے پاؤں کو ٹچ کریں اور آپ کو ایموشنلی کچھ نہ ہو. اس کا مطلب ہے ٹچ میں بہت طاقت جو ہے آپ کے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی بھی ہے. This information brought to brain by sense of touch can be judged as more or less pleasant, but its real importance lies in the fact that it has a lot of emotional value for us because it is intimate information. اس طرح کی جو emotional information ہے، یہ والی information جو ہے، اس کا مطلب اس کو آپ خوبصورتی پہ بھی جج کر سکتے ہو کہ بھئی آپ کو کتنی اچھی، کتنی کم اچھی لگ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ججمنٹ ہوتی ہے اور بالکل ہوتی ہے. لیکن اس کی اصل امپورٹنس یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو انٹیمیٹ یعنی بلکہ قربت کی جو انفارمیشن ہے نا یا جو فیلنگ ہے نا وہ ہمیں اس سے ملتی ہیں جو کہ دیکھنے سے نہیں ملتی ہے. آپ کا بچہ دور ہے تو آپ کہتے ہیں نا ادھر آؤ نا، میرے پاس آؤ نا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹچ جو ہے وہ زیادہ انٹیمیٹ، زیادہ قریبی انفارمیشن ہے اور آپ کی باڈی مانگتی ہے. وہ آپ کو دیکھنے سے وہ تسلی نہیں ہوتی جو ہاتھ لگانے سے تسلی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سینس آف ٹچ میں کا بہت زیادہ تعلق آپ کے ایموشنل بینگ سے ہے. اور اوبیسلی کچھ ٹچز آپ بالکل بھاگتے ہیں، کچھ کے پیچھے جائیں گے، آپ کچھ سے ہر صورت بھاگیں گے. ٹچ اینڈ ٹیسٹ انفارم برین اباؤٹ ایکسٹرنل باڈیز اور آبجیکٹس دیٹ ہیو physical contact with our bodies. Unlike smell, vision and hearing that can inform brain of external things that are distant from our bodies, thus not intimate. Intimate کا مطلب یہی ہوتا ہے جو آپ کے بالکل ساتھ ٹچ کر رہی ہے چیز. ٹچ آپ کو سینس آف ٹچ آپ کو ان چیزوں کی انفارمیشن دیتی ہے جو آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہی ہیں. لیکن جو ظاہر ہے کہ ویژن یعنی دیکھنے کی اور سننے کی طاقت جو ہے وہ تو دور سے پتہ کر لیتی ہے. اس کا مطلب ہے ویژن اور ہیئرنگ جو ہے نا وہ انٹیمیٹ سینسز نہیں ہیں. وہ دور سے ایک چیز کیچ کر لیتی ہیں اور اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ وہ باڈی یا وہ انسان آ کے آپ کو ٹچ کرے تو آپ کو پوری انفارمیشن ملے گی. ایسے نہیں ہوتا. لیکن اکثر سینس آف ٹچ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہاں میرے پاس آؤ تو پھر مجھے پتہ چلے کہ اچھا یہ لو والی ٹچ ہے، ہیٹرڈ والی ٹچ ہے، انٹیمیٹ ٹچ ہے، یہ کیا ہے. اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ نان وربل زبان ہوتی ہے. کوئی اسٹرینجر ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دم اس کو کچھ ہوا ہے تو آپ جتنا مرضی وہ دور کا آپ کا بندہ ہو جس کو آپ نہیں بھی جانتے، ایک دم آپ کی انسٹنکٹ آپ کو کہتی ہے نہیں اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ایک دم تسلی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ تسلی ہوتی ہے جو دوسرے ہیومن کے باڈیلی ٹچ سے آپ کو تسلی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک دم کنٹرول میں بھی کرتی ہے، آپ کے ایموشنس کو سود کرتی ہے.